السلام علیکم، ڈیجیٹل استاد ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے برکس کے حوالے سے۔ واٹ از برکس؟ برکس ایک آرگنائزیشن ہے 5 ریجنل جائنٹ اکانومیز کا، جن میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ ہے۔ اس آرگنائزیشن کا سٹارٹ اپ ہوا تھا 2000 میں، جس میں صرف 4 اکانومیز تھے: برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا۔ 2009 تک صرف 4 ہی ممبرز تھے اس آرگنائزیشن میں۔ 2009 میں ان کا سمٹ ہوا، جس میں انہوں نے ڈسکس کیا اباؤٹ گلوبل اکانومک سچویشنز، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو کیسے ریفارم کرنا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ سمٹ جو ہے 2008 اسٹاک مارکیٹ کریش کے بعد ہوا تھا۔ آفٹر دا سمٹ جو پہلی چیز انہوں نے ڈسکس کی وہ تھی ریزرو کرنسی، یعنی کہ ایک ایسی کرنسی جو ورلڈ ریزرو کرنسی کہلائے، جو اسٹیبل ہو اور پریڈکٹیبل ہو۔ 2011 میں ساؤتھ افریقہ ایڈ ہوا اس بلاک میں، اور پہلے تو یہ BRIC برک کہلاتا تھا 2011 تک، لیکن بعد میں ساؤتھ افریقہ اس میں ایڈ ہوا اور یہ برکس کہلایا، BRICS، یعنی کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ برکس بلاک جو ہے وہ دنیا کا 26% لینڈ ایریا کور کرتا ہے، اور دنیا کی 41% پاپولیشن اور ورلڈ کا 25% آؤٹ پٹ یہی بلاک دیتا ہے۔ برکس بلاک کا کمبائنڈ GDP جو ہے وہ $25 ٹریلین ہے، اور یہ میٹرکس جو ہے یہ USA اور یورپ سے اس کو بہت لارجر بناتا ہے۔ اس بلاک کا پلان ہے آپس میں ٹریڈ کرنا اور ایک سیپریٹ کرنسی بنانا جو ایفیکٹولی ویسٹ ورلڈ کو ڈسکنیکٹ کرے گی یا شٹ ڈاؤن کرے گی۔ ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کیونکہ باقی ورلڈ کے ساتھ اس بلاک کا ریلیشن کوئی اچھا نہیں ہے، جیسے کہ رشیا یوکرین کے ساتھ وار میں ہے، اور چائنا جو ہے وہ تائیوان کی طرف دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کنٹریز رشیا کے اگینسٹ ہیں اور چائنا کے اگینسٹ ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس بلاک نے اکانومک کوآپریشن کو بھی فیل کر دیا ہے۔ جتنے بھی سینکشنز رشیا پہ لگے تھے، چائنا پہ جو سینکشنز لگے تھے وہ سارے بیکار گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی کو یوز کیا اور آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اور اس بلاک کے اندر موسٹلی نیوکلیئر پاور کنٹریز ہیں۔ اگر ان کنٹریز نے ٹریڈنگ بلاک بنا دیا تو نہ صرف USA گلوبل ٹریڈ سے باہر ہو جائے گا، بلکہ اس کے اکانومک گروتھ کا واحد ذریعہ ڈسٹرکٹ ہو جائے گا، جو کہ پچھلے کئی صدیوں سے تھا۔ اگر اس گروپ نے ٹریڈنگ ایگریمنٹس گرانٹ کر لی تو نہ صرف وہ اپنی اکانومیز کو ری شیپ کریں گے، بلکہ گلوبل اکانومیز کو بھی ری شیپ کریں گے۔ ایک چیز اس گروپ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس گروپ کے اندر کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ خیر جو بھی ہے، سوال اٹھتے ہیں کچھ، وہ یہ کہ برکس کا اکانومک گول کیا ہے؟ کیا برکس بلاک جو ہے وہ ڈینجرس ہے ان کنٹریز کے لیے جو اسے اڈاپٹ نہیں کرتے یا برکس بلاک کی ممبرشپ نہیں لیتے؟ برکس بلاک جو ہے وہ ڈیولپنگ اکانومیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ کوئی ان آفیشیل آرگنائزیشن نہیں ہے جیسے نیٹو یا یورپین یونین۔ انہیں آپ ریفر کر سکتے ہیں ایز اے میجر ڈیولپنگ اکانومیز۔ ایسے اور بھی گروپس ہیں جیسے ٹائیگر اکانومیز ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا ہے، تائیوان ہے، سنگاپور ہے۔ ٹریڈ کرنے کے لیے اور بھی میجر میڈیمز موجود ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر اکانومیز پریفر دیتی ہیں ڈالر کو، کیونکہ اسے ایز اے ریزرو کرنسی یوز کیا جاتا ہے۔ ویسے کوئی آفیشیل ایگریمنٹ تو ہوا نہیں کہ اسے ورلڈ ریزرو کرنسی یوز کیا جائے، لیکن اسے پریفر کرتے ہیں کہ زیادہ تر ٹریڈ اسی میں ہو، کیونکہ یہ اکانومیز کے لیے ایزی پڑتا ہے، ایکسیپٹیبل ہے انٹرنیشنلی۔ اس لیے سب سے بگیسٹ پروجیکٹ جو رول آؤٹ ہوا ہے اس گروپ کے فارمیشن کے بعد وہ ہے برکس بینک، جو نیو ڈیولپمنٹ بینک کہلاتا ہے، لیکن کامنلی اس کو برکس بینک کہا جاتا ہے، جس کی ممبرشپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ وہ کنٹریز اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں جو برکس کے ممبرس ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے IMF ہے۔ اسی طرح برکس بینک بھی مختلف اکانومیز پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ وہ گلوبل ٹریڈ میں پارٹیسپینٹس بنے اور اپنی اکانومیز کو سدھار دیں، اور لانگ ٹرم ریٹرنز جو ہے وہ اس بینک کو ملے۔ برکس بینک کے جو ممبرس ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہوا تھا، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش ہے۔ لیکن IMF میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ہے، سوائے کیوبا، تائیوان، نارتھ کوریا اور ویٹیکن سٹی۔ اور برکس نیشن نے ایک اور چیز ڈسکس کی، وہ ہے انڈر سی آپٹیکل فائبر کیبل، جس میں انویسٹرز نے $1.5 بلین اب تک مل کر چکے ہیں۔ اور اس آپٹیکل فائبر کو انڈر سی بچھانے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جغرافیکلی وہ سارے کنٹریز آپس میں کلوز ہیں، سوائے برازیل کے لیے آپٹیکل فائبر پہنچانے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، کیونکہ ساؤتھ امریکہ کو ٹچ کیے بغیر برازیل کو آپٹیکل فائبر نہیں پہنچایا جا سکتا،
اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ان کے لیے بن سکتا ہے۔ ویل برکس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک اور سرپرائزنگ فیکٹ یہ ہے کہ برکس جو ہے وہ اپنا اولمپکس اور کامن ویلتھ گیم کروا چکا ہے 2022 میں، اور آگے بھی کروائے گا، اور اس اولمپک اور کامن ویلتھ گیمز میں صرف وہ اپنے ممبرز کو اجازت دیتا ہے۔ اس گروپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ صاف صاف نظر آتا ہے کہ وہ اپنا اولمپک چاہتے ہیں، اپنا انڈر سی فائبر کیبل چاہتے ہیں، اپنی کرنسی چاہتے ہیں، اپنا بینک چاہتے ہیں۔ یہ سب پہلے ناممکن تھا لیکن اب ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ریسنٹلی برکس 19 نیشنز سے یہ بڈ لے چکا ہے، جس میں سعودیہ، ایران، ایجپٹ، بحرین، ارجنٹینا اور الجیریا ہیں۔ یہ آفیشل ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے ٹو بیکم دا ممبر آف برکس بلاک۔ اس کے علاوہ ہنڈریڈس آف اور بھی نیشنز ہیں جو انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، سون وہ بھی ممبرشپ لے لیں گے۔ زیادہ تر جو نیشنز برکس بلاک کو جوائن کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس نے ان پہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتے یو ایس کے اوپر یا یو ایس ڈالر کے اوپر۔ یہ بلاک جو ہے وہ بہت پاورفل اور سکیری ہے، خاص کر کے چائنا جو ہے اس بلاک کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب میں سے 4x زیادہ آؤٹ پٹ دیتا ہے، کیونکہ چائنا کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو اس گروپ کو بنے ہوئے 14 سال ہو گئے اور ابھی تک کوئی آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح نیشنز اس بلاک کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گروپ بہت زیادہ پراسپیرٹی اور پروگریس شو کر رہا ہے۔ اس گروپ نے ایک کرنسی انٹروڈیوس کروانی ہے جو فلی گولڈ بیکڈ ہوگی، جو بہت پاورفل ثابت ہونے والی ہے۔ 2025 تک ان کا پلان ہے کہ پوری دنیا کو کور کریں گے برکس بلاک کے اندر، اور ان کی سملر ریزرو کرنسی ہوگی جو پوری دنیا یوز کرے گی، اور ایک ہی لیجر ہوگا جس میں پوری دنیا کے ٹرانزیکشنز ہوں گے۔ رومرز تو یہ ہیں کہ پاکستان بھی برکس بلاک جو ہے وہ جوائن کرنے والا ہے، جس طرح کہ کروڈ آئل کی ایک ٹریڈ بھی کر چکا ہے، اپریل میں اس نے بائنگ کی تھی اور ابھی ریسنٹلی اسی مہینے پہنچنے والی تھی، پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں۔ جس طرح کہ یہ آفرز دے رہے ہیں کہ 100 روپے سستا ہوگا تیل، اس سے یہ لگتا ہے کہ آئل پہنچا ہوگا۔ سیویئر بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے برکس بلاک کے اندر انٹر ہو سکتا ہے، بیکاز پاکستان کو برکس بلاک کے اندر انٹر ہونے کے لیے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بلڈ کرنے ہوں گے، جو کہ بالکل کم ہے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان برکس بلاک کے اندر انٹر ہو، آپ بھی دعا کریں کہ پاکستان برکس بلاک کے اندر انٹر ہو، کیونکہ اس سے بہت اکنامک گروتھ ہونے والی ہے، بہت زیادہ۔ ڈیپینڈنٹ سرکل سے باہر نکلنے والے ہیں جتنے بھی کنٹریز ہیں سارے، اور گروتھ کی طرف جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، فیس بک پہ فالو کریں، لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔